أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ الرحمن آیات 10 سے 18۔ والارض اور زمین وضعها بچھا دیا اسے للانام خلق کے لیے، مخلوقات کے لیے۔ آسمان کے لیے لفظ استعمال ہوا رفع، بلند کر دیا، اور زمین کے لیے وضع کا معنی کسی چیز کو رکھنا اور بچھانے کے ہیں۔ آسمان اونچائی پر ہے اس لیے لفظ رفع استعمال ہوا، زمین نیچے ہے اس کے لیے وضع لفظ استعمال ہوا۔ فیہا اس میں، زمین میں، فاکہہ میوے ہیں، والنخل اور کھجور ذات الاکمام غلافوں والی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کے رہنے کا بندوبست کیا، ان کے کھانے کا انتظام فرمایا، ہر قسم کے میوے رکھے، انسان، حیوان، چرند پرند، نباتات، ہر مخلوق کے لیے اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ طرح طرح کے میوے بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں۔ والحب اور اناج، ذو العصف چھلکوں والے، بھس والے، والریحان اور خوشبودار پھول۔ تو زمین پر صرف پیٹ بھرنے کا ہی انتظام نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے ذوق، ان کی لذت، ان کا شوق و آرائش، اور پھر ان سب سے بڑھ کر مخلوقات کا ان جمالیات کی طرف ذوق اور لگاؤ پیدا کر دینا۔ پینے کے لیے مشروبات ہیں تو ان کی طلب کے لیے پیاس بھی پیدا فرمائی، مختلف انواع کے میوے اور پھل پیدا کیے تو مخلوق میں بھوک بھی رکھی ہے۔ حسن و جمال کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف مائل ہونے کا ذوق بھی رکھا ہے، اور جو کچھ کھانے کو دیا ہے انتہائی اہتمام کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے، اس کی ہر طرح کی حفاظت کی گئی ہے، مخلوقات کے لیے موضوع اور سے فائدہ مند بھی بنا دیا ہے۔ اناج پیدا فرمائے، ان کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور وہ بھی کارآمد، چوپائے جانور اسے کھاتے ہیں، دودھ اور گوشت کی صورت میں پھر انسانوں کے کام آتا ہے۔ تو اس سارے نظام پر اگر غور کیا جائے، حیران کن نتائج تک پہنچا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ بس کن کن نعمتوں کو، کن کن عنایتوں کو، ربکما تم دونوں کے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے بہا عنایتیں ہیں، تو تم دونوں، ربو کا ہوتا تو ایک کے لیے تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، اشارہ انسان اور جن دونوں کی طرف ہے، اس لیے تثنیہ کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ انسان اور جنوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے، اور یہی دونوں اختیاری مخلوقات ہیں، تو انس و جن دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح تکذبان، اگر انکار کرنے والا، تکذیب کرنے والا ایک ہو تو تکذبو، تکذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو، تو یہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انسانوں میں سے بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ یہی صورتحال جنوں میں بھی ہے۔
ان میں سے بھی ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے بھی انکاری ہیں، ان میں بھی اچھے اور برے ہیں۔ تو انسان اور جن کا تعلق بہت قدیم ہے، تخلیق آدم سے ہی یہ کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ سورہ جن میں جنوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور ایمان لائے۔ اسی طرح جس طرح ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک جن بھی ساتھ رہتا ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من صلصال، ٹھیکرے سے، کالفخار، کھنکھناتی مٹی کے۔ صلصال خالص مٹی کو کہا جاتا ہے، فخار اس مٹی کو کہتے ہیں جو ٹھیکرے کی طرح خشک ہو جائے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، مختلف مراحل سے گزارا، انہی میں سے ایک مرحلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، من صلصال کالفخار۔ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی، پھر اس سے گارا بنایا گیا، اور یہ گارا اسی طرح پڑے پڑے سڑتا رہا۔ ان سارے مراحل کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ان میں سب سے آخری مرحلہ پانی کے ذریعے سے نسل انسانی کو چلانا ہے۔ تو یاد رہے کہ قرآن مجید نے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ بعض نادان سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کا ہی آپس میں تضاد ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ مٹی سے تخلیق کیا، کہیں کہا جاتا ہے کہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا انسان کو نطفے سے تخلیق کیا۔ تو یاد رہے یہ مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ جس طرح ہر چیز کی تکمیل کے لیے مختلف عناصر اور مراحل ہوتے ہیں، بعین ہی ایسا ہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور پیدا کیا جنات کو، مِن مَارِجٍ، شعلے سے، من نار، آگ کے۔ جنات کی تخلیق شعلہ آتش سے ہے۔ جس طرح انسان مٹی کے خلاصے اور جوہر سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح جنات کی پیدائش آگ کے جوہر سے ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، رب ہے مشرقین کا۔ مشرقین دو مشرق، دو مشرقوں سے مراد مشرق کی وسعت کی دونوں حدود ہیں۔ سردیوں میں ایک جانب سے سورج طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں دوسری جانب سے طلوع ہوتا ہے۔ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، اور رب ہے مغربین کا بھی۔ تو غروب کا بھی اسی طرح ہی معاملہ ہے۔ جائزہ لیجئے، سردیوں میں سورج کہیں اور غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں کہیں اور غروب ہوتا ہے۔ تو دونوں طرفین کو، دونوں جانبین کو تثنیہ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، مشرق سے مشرقین، مغرب سے مغربین۔ تو مشرقین کا رب بھی اللہ ہے، مغربین کا رب بھی اللہ ہے، اور کوئی بھی چیز اس اللہ کی مملکت سے، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر ان تمام چیزوں کا مالک بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاکرین میں سے بنا دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔